رات کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. ایسے سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، پھونک مارا پوری باڈی پہ، یعنی ہاتھ پہ پھونک مارا، پورے جسم پہ پھیر لیا. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے. صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں. اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پڑھ کے بھی دم کر دیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پر یہ رقیہ کیا کرتے تھے اس طرح سے. اور نظر سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدبیریں بھی ہیں. کوئی چیز بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو، بہت ہی کوئی، یعنی نظر دیکھیں عام طور پہ جب لگتی ہے جب اچانک کوئی اچھمبے کی بات ہو جائے. جیسے آپ سائیکل پہ تھے، اچانک کروڑوں روپے آپ کے پاس آ گئے اور آپ کی بلڈنگیں بن رہی ہیں، تو ایک دم سے جو ہے نا جو کام ہوتا ہے تو لوگ پھر اس پہ نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اپنی چیز کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کیا جائے، آہستہ آہستہ لایا جائے. میں اکثر بیان میں بتاتا ہوں نا، اگر آپ کو اللہ نے اچانک دولت دے دی ہے تو ایک دم سے سائیکل پہ آپ جو ہے نا، سائیکل سے آپ V8 پہ نہ آئیں، لینڈ کروزر پہ نہ آئیں. سائیکل سے آپ تھوڑا رکشے پہ آ جائیں، رکشے سے تھوڑا سا آپ کوئی چھوٹی موٹی کار لے لیں، چھوٹی موٹی کار سے تھوڑا سا اور اوپر جائیں. پھر ہوتے 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 تھوڑا لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے. ایک دم جب انسان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، یار یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جیسے یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے نا، ان کو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مصر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا جب شہر میں جاؤ گے، کیونکہ لمبے چوڑے ماشاءاللہ خوبصورت جوان بیٹے تھے. تو ظاہر ہے نظر لگنے کا خطرہ تھا. لوگ دیکھیں گے یار یہ اتنے خوبصورت بیٹے ایک باپ کے، کون خوش قسمت باپ ہے. تو حضرت یعقوب جہاں رہا کرتے تھے ارض شام میں، وہاں تو انہوں نے یہ اہتمام نہیں کیا، کیونکہ وہاں تو سب لوگ مانوس تھے. سب کو پتا تھا گاؤں میں کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ایک ایک کر کے بیٹے پیدا ہوتے گئے، بڑے ہوتے گئے. تو وہاں نظر لگنے کا خطرہ نہیں تھا. مصر میں خطرہ یہ تھا نا کہ ایک دم 11 بیٹے جوان خوبصورت جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے، ایک آ رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا اس کے پیچھے، چوتھا اس کے پیچھے. لوگ بولیں گے کون ہے بھائی یہ؟ سب بتائیں گے بھائی یہ بھائی ہیں، یہ سب سگے بھائی ہیں. تو ایسے موقع پہ خطرہ ہوتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہو، 2-4 ادھر سے چلے جائیں، 2-4 ادھر سے چلے جائیں، 2-4 اس دروازے سے چلے جائیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچانک جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے یا کوئی اچھمبے کی بات ہو جائے تو اس میں نظر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. جب بھی کوئی چیز، جب بھی آپ کسی کی تعریف کریں تو بولیں ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا. یعنی اصل تو قابل تعریف اللہ کی ذات ہے. کوئی بچہ بہت خوبصورت ہے تو بھئی اللہ کی تعریف کریں، ماشاء اللہ کہنا چاہیے. کوئی گاڑی بہت اچھی دیکھیں تو یہ کچھ احادیث میں طریقے ہیں نظر سے بچنے کے. باقی اس بارے میں وہمی بننا جائز نہیں ہے. آج کل تو لوگوں نے رکشوں کے پیچھے کالے چپل لٹکائے ہوئے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. تو ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشہ بنا تھا نا. وہ رکشے کو بیچارے کو کیا نظر لگے گی؟ حلیم کی دیگ والا غریب آدمی بیچارہ وہ نظر سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کے لیے تو یہی بہت بڑا بزنس ہے، لیکن عام لوگوں کی نظر میں تو یہ بہت بڑا بزنس نہیں ہوتا نا. اس نے بھی جوتے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں عجیب سے. تو خام میں یہ وہم کی بات ہے. تو دعاؤں کا اہتمام کر لیں صبح شام، کافی ہے. اور کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ایک چیز نمایاں ہونے والی ہو تو اس میں تھوڑا اہتمام کر لیا جائے. اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اپنی چیزوں کو ہر شخص کے سامنے نمایاں نہ کیا جائے. آپ کو اللہ نے کوئی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں تو ہر آدمی کے سامنے اس کو بہت زیادہ کھل کے بیان نہ کریں. تو ہر شخص آپ کی نعمتوں کا سن کے خوش نہیں ہوتا. بہت سے لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہر آدمی کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے اپنی نعمتیں کھل کے بیان کر رہے ہیں اور وہ دل سے گہرائیوں سے خوش ہو رہا ہے. جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہر آدمی کے سامنے ایسی نعمتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اور بعض دفعہ انسان کو اپنی نظر خود بھی لگ جاتی ہے، خود بھی بہت اترانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے. کوئی نعمت ملی ہے بھائی اللہ نے دی ہے، اللہ چاہے تو چھین بھی سکتا ہے، اس لیے اترانے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ کنڈیشن رہتی ہے انسان کی تو پھر نظر لگنے کا خطرہ انشاءاللہ کم ہو جاتا ہے. اس لیے رات کو
انسان کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمام چیزیں اسے کسی بھی درجے میں نقصان پہنچا سکتی ہیں. تبھی تو رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. یعنی شر کی چیز ہے تبھی تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس سے پناہ مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے یعنی چوہا اور اس طرح کے جانور یہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتے ہیں. یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. بہت سے لوگ اس بارے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں. وہ رات کو سو گئے, بس آئے بستر پہ پڑے سو گئے, وہ احتیاط نہیں کرتے, نہ وہ رقیہ پڑھتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا اور نہ ہی کوئی ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں. تو رات کو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کے دروازے کا تالا اچھی طرح لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا. کوئی ایسا راستہ تو نہیں ہے کہ چور کو کوئی راستہ مل جائے آنے کے لیے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی الیکٹرانک کوئی چیز ہے آپ جلا کے سو جائیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ہیٹر کو آپ اچھی طرح چیک کر لیں سردیوں میں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں اس میں گیس لیک ہو رہی ہو. ایسے سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں کہ سوتے ہوئے میں انسان کی موت واقع ہو گئی. تو ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ رات ایک شر کی چیز ہے اور جو شر کی چیز ہوتی ہے اس سے بچنے کا, اس کے شر سے بچنے کا انسان دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, جو میں انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس مکمل ہونے کے بعد بتاؤں گا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو کیا پڑھنے کا حکم دیا جس سے ہماری رات کے شر سے حفاظت ہو سکتی ہے. یہ تو ہمیں اس صورت سے دوسرا سبق ملا. تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جادو اور ٹونے والوں سے دور رہنا چاہیے. آپ کو ہر علاقے میں ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو جادو کرتے ہیں اور اس طرح کی مختلف قسم کی اشیاء میں پڑھتے ہیں. وہ ایسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے. بعض دفعہ میرے پاس ایسی کالز آتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, یا ہم نے کرائے پر ایسے لوگوں کو گھر دیا ہوا ہے جو ہر وقت تعویذ گنڈوں میں لگے رہتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کرایہ داروں کو آپ گھر سے نکال دیں کیونکہ ان کے برے اثرات آپ پر بھی پڑیں گے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک جن بھگانے, اور یاد رکھیں یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں جو جنات کے علاج کے نام پہ کام کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے ہم جنات کا علاج کر رہے ہیں, مگر حقیقت میں جنات بھی انہی کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس سے. اور ایک سبق ہمیں اس صورت سے ملتا ہے حاسدین کے شر سے. تو حاسدین کے شر